السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب سناؤں گی، جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول تھا کہ نماز فجر سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے اور ان سے ارشاد فرماتے کہ کیا کسی نے آج رات خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام اپنا خواب سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتا دیتے۔ ایک دفعہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب سنایا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رات میرے پاس 2 شخص آئے اور انہوں نے مجھے اٹھا کر کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے، تو میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ پھر ہم لوگ ایک شخص کے پاس آئے جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص ہاتھ میں پتھر لیے کھڑا تھا۔ وہ اس کے سر پر پتھر مارتا تو اس کا سر پھٹ جاتا اور پتھر لڑک کر دور جا گرتا۔ وہ شخص اس پتھر کے پیچھے جاتا اور اسے اٹھا لاتا اور اس لیٹے ہوئے شخص کے پاس آتا۔ اسی عرصے میں اس کا سر بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ کھڑا ہوا شخص پھر اس کے سر پر پتھر مارتا اور وہی صورتحال پیش آتی جو پہلے پیش آئی تھی۔ میں نے پوچھا، سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ مجھے میرے ساتھ لے جانے والے بولے، آگے چلتے ہیں۔ پھر ہم لوگ آگے بڑھے اور ایک اور شخص کے پاس آئے جو لیٹا ہوا تھا اور اس کے ساتھ دوسرا شخص لوہے کا ہک لے کر کھڑا تھا۔ اس ہک کو وہ لیٹے ہوئے شخص کی دائیں آنکھ میں ڈالتا اور پیچھے تک چیر دیتا، پھر ناک میں ڈالتا اور پیچھے تک چیر دیتا اور پھر منہ میں ڈالتا اور پیچھے تک چیر دیتا۔ اس کے بعد یہ شخص اس کے بائیں طرف جاتا اور اس طرف بھی ایسا کرتا۔ اتنے میں دائیں طرف کا چہرہ پہلے جیسا ہو جاتا اور بار بار ایسا ہی ہوتا۔ میں نے اپنے ساتھ والوں سے پوچھا، سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، آگے چلتے ہیں۔ پھر ہم لوگ آگے بڑھے اور بڑے تکون تندور کے پاس آئے جس میں بے لباس مرد اور عورتیں تھیں۔ جب تندور میں آگ بھڑکتی تو یہ لوگ اوپر کی طرف آنے کی کوشش کرتے، لیکن تندور کا منہ بند ہونے کی وجہ سے باہر نہیں نکل پاتے۔ میں نے پوچھا، سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ میرے ساتھ والوں نے کہا، آگے چلتے ہیں، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک لال رنگ کی نہر کے پاس آئے جس کے کنارے میں ایک شخص پتھر لیے کھڑا تھا اور ایک شخص نہر کے اندر تھا۔ نہر میں موجود شخص تیر کر جب کنارے کے پاس آتا تو اپنا منہ کھول دیتا اور کنارے پر کھڑا شخص وہ پتھر زور سے اس کے منہ میں پھینکتا اور وہ واپس اسی جگہ جا پہنچتا جہاں سے وہ آیا تھا۔ اسی طرح بار بار ہوتا رہتا۔ میں نے پھر پوچھا، سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ مگر انہوں نے یہی جواب دیا کہ آگے چلتے ہیں۔ پھر ہم آگے چلے اور ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو بہت خوفناک اور بدصورت تھا۔ میں نے اتنا خوفناک شخص کبھی نہیں دیکھا۔ وہ آگ جلاتا اور اس کے گرد دوڑتا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، آگے چلتے ہیں۔ پھر ہم ایک ایسے باغ میں پہنچے جو سرسبز و شاداب تھا اور بہار کے موسم کے سب پھول تھے۔ اس باغ میں ایک بہت بلند قد کا آدمی تھا۔ وہ اتنا بلند قامت تھا کہ اس کا چہرہ بھی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد بہت بچے تھے۔ میں نے اتنے بچے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میرے ساتھ والوں نے کہا، آگے چلتے ہیں۔ ہم آگے بڑھے تو ہم ایک عظیم الشان باغ میں پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے کہا، آگے چلیں۔ ہم آگے چلے تو ایک ایسا شہر دکھائی دیا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی تھیں۔ ہم اس شہر کے دروازے پر آئے اور ہم نے اسے کھلوایا تو وہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ ہم اس میں داخل ہوئے تو ایسے لوگ دیکھے جن کے جسم کا نصف حصہ انتہائی خوبصورت تھا اور نصف حصہ انتہائی بدصورت تھا۔ میرے ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ اس نہر میں کود جاؤ جس کا پانی بہت سفید تھا۔ وہ لوگ اس میں کود گئے۔ پھر جب وہ واپس آئے تو ان کی بدصورتی چلی گئی اور وہ نہایت خوبصورت ہو گئے۔ میرے ساتھ والوں نے کہا کہ یہ جنت ایدن ہے
اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل ہے۔ جب میری نظر اوپر اٹھی تو سفید بادل کی طرح وہاں مجھے ایک محل نظر آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے، لیکن آئندہ آپ اس میں ضرور جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج رات میں نے بہت عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ جسے کچلا جا رہا تھا یہ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اور وہ شخص جس کا چہرہ چیرا جا رہا تھا یہ وہ شخص ہے جو صبح اٹھتا ہے اور سارا دن جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا جھوٹ دور دراز تک پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ تندور والے لوگ وہ تھے جو بدکاری کرتے تھے، اور جو آدمی خونی نہر میں تیر رہا تھا وہ سود خور تھا، اور وہ خوفناک شخص جو آگ بھڑکا رہا تھا وہ جہنم کا داروغہ تھا، اور وہ بلند قامت شخص جو باغ میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد موجود بچے وہ ہیں جو بلوغت سے پہلے مر جاتے ہیں، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہتے ہیں۔ اس پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکوں کے لڑکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مشرکوں کے لڑکے بھی، اور وہ لوگ جو نصف خوبصورت اور نصف بدصورت تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل بھی کیے تھے اور برے عمل بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اس حدیث سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ایسے اعمال سے توبہ کرنا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے اور فرض نمازوں کی پابندی کرنے اور دیگر نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔